عامر صاحب ہمارا بالکل عدالتوں کے اوپر بات کرنے کا موڈ تھا، جو کیسز تھے، جو ریمارکس آئے، جو آبزرویشنز آئیں، مگر آتے سب سے ان سے بھی بڑی ایک اور خبر آ گئی، بلکہ سکینڈل آ گیا۔ سکینڈل کہہ سکتے ہیں اس کو؟ سکینڈل نہیں کہہ سکتے، اس کو میگا سکینڈل کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کو پینما 2 کہہ لیں۔ اچھا، ایک پینڈورا لیکس بھی تو آئی، یہ پینڈوراز لیک کہہ لیں، جو کہہ لیں، مگر یہ کیونکہ پاکستان کے اندر، پینما کے اندر آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی، مگر یاد رہے کہ اس کے اندر سینکڑوں لوگ تھے، باقیوں پہ اتنا فوکس نہیں ہوا۔ یہ بالکل ایک زیادتی ہوئی، بہت بہت بڑے سیٹ تھے، تقریباً کئی تھے، اربوں خربوں کی گیمز تھی، مگر باقی سب کا دبدبا گیا، وہ ایک سیاسی کیس بہرحال بن کے رہ گیا۔ مگر یہ جو دبئی کی ابھی جو فگر آ رہے ہیں، یہ 2020 اور 22 کے درمیان 10 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2022 تک کی کو ہے، تو 2 سال کے اندر جو مہنگائی کا اگر تناسب لگایا جائے کہ دبئی کے اندر پراپرٹیز کے ریٹ جتنے اوپر گئے ہیں وہ 25% اوپر گئے ہیں، اگر اس کو ملا لیں تو یہ کوئی 12 بلین ڈالر بن جاتا ہے۔ اب یہ ہیوج فگر ہے۔ اچھا، یاد رہے کہ جو یہ تمام غیر قانونی جائیدادیں نہیں ہیں، یہ ظاہر ہے جو جائیدادیں یہاں پہ ڈکلیئر کی گئی ہیں، اثاثے بتائے گئے ہیں، تو ان میں کوئی بری بات نہیں ہے دبئی میں ہونے کا یا کہیں بھی ہونے کا۔ اگر وہ ڈکلیئر، سو یہ تمام 12.5 بلین ڈالر یہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب غیر قانونی ہیں۔ مگر یہ جتنا بڑا فگر ہے کہ پاکستان کے اس وقت دیکھیں کہ 9 بلین کے ہمارے ٹوٹل جو ہے نا فارن ریزروز ہیں، اور وہ کچھ عرصہ پہلے 4 بلین تھے، تو ہمارا یہی ایشو رہتا ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس 2 مہینے کے ریزروز ہیں، 4 مہینے کے ہیں، تو یہ فگر ہی دبئی میں اتنی جائیدادوں کا، اس سے ایک مائنڈ باگلنگ ہے۔ مائنڈ باگلنگ ویسے نہیں ہے، کسی کو حیرانگی نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں بھی لوگ یہ ہمارے ہاں خبریں آتی رہی کہ جس سوئس بینک کے اندر اتنے پاکستانیوں کے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں یہ آتی رہتی ہیں، کئی دفعہ 100 بلین ڈالر کا فگر آ جاتا تھا، کئی دفعہ 200 بلین ڈالر کا فگر آتا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کی باہر آمدنی ہے، اور ایک طبقہ ہوتا تھا جو ہمیشہ اس چیز کو کہتا تھا کہ جناب یہ کیا مذاق ہے، ہو ہی نہیں سکتے، یہ نہیں ہے۔ مگر اگر دبئی کے اندر جو ہے 10-12 بلین ڈالر، اور اس میں آپ کلیئرلی سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ بے تاشا آدھے سے زیادہ اندازن جو ہے وہ انڈکلیئرڈ ہوں گی، اور یہ جو ہمیشہ شک رہتا تھا کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہے، یہ جو 25 سے 30 بلین ڈالر کا قریب جو آتی ہیں، یہ ہم ہمارے پروگرام میں، شاہد صدیقی صاحب بھی، ہم بھی کئی دفعہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ کافی سارا پیسہ ہے جو پاکستان کا ہی پیسہ ہے، یہ غیر قانونی طور سے حوالہ ہنڈی کے ذریعے، یہ لانچوں کے ذریعے سمگل کر کے دبئی پہنچا دیا جاتا ہے، اور دبئی سے پھر واپس یہاں پہ آ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ پر کیپٹا انڈیا سے موازنہ کریں، بنگلہ دیش سے موازنہ کریں، ان کی اکانومی ہمارے سے بڑی بہتر ہے، مگر پرسنٹیج وائز ان کے ہاں اتنی نہیں تفصیلات آتی جتنی ہماری آتی ہیں، تو یہ جو اتنی ریمیٹنسز آتے ہیں، یہ یہیں سے پیسہ وہاں جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر دبئی کے اندر 10-12 بلین ڈالر ہمارا موجود ہے جائیدادوں کی فارم میں، صرف یہ بھی جائیدادیں ہیں، اور وہ جو لوگوں کے وہاں پہ ہے، ابھی اس کے اندر بینک کے اکاؤنٹس کے فگرز نہیں ہیں، اور یہ ماضی میں ویسے بائی دا وے وہ بھی آتے رہے ہیں، یہاں دبئی لیز کے نام پہ میں نے اور روف کلاسر صاحب نے، ان کی یہ بیسیکلی خبر تھی کہ یہ تمام جو اکاؤنٹس کی فگرز جو تھیں، تو بڑے لوگوں سے پتہ کیا، بڑے شور مچتا تھا، اس کے اندر بڑے بڑے جج، جرنیل، بیوروکریٹ، سیاستدانوں کے نام تھے، اور کافی لوگ تھے جنہوں نے یہاں ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ بھی اربوں ڈالروں کے اندر تھا، مگر بہرحال وہ کیس دب گیا۔ اب یہ جائیدادوں کے حوالے سے آیا ہے، اور یہ پاکستان کا صرف نہیں ہے، اس میں دبئی میں غیر ملکی جو ہے تقریباً 400 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہیں، جن سے پاکستان کا نمبر دوسرے نمبر پہ ہے۔ یہ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، اس میں آصف زرداری اور 3 بچوں کے ان کے نام ہیں، جنرل مشرف کا ہے، نو سرپرائزز، ہمیں سب کو پتا تھا وہ رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد شوکت عزیز کا نام ہے، سابق وزیر اعظم۔ اس کے بعد حسین نواز شریف صاحب ہے، محسن نقوی کی اہلیہ کا نام آ رہا ہے، شرجیل فیمن کا، ان کی فیملی کا، سینیٹر فیصل واڈا کا، اور بھی
بے تاشا جو 1 درجن سے زائد ریٹائرڈ سرکاری افسران ہیں، پولیس کے سابق آئی جی ہیں، پھر سائنس موجودہ پولیس افسران کے بھی ہیں، کئی پراپرٹی ٹائکون، سائنسدان، تمام ہی طبقے کے لوگ ہیں یہاں پہ. ابھی یہ نہیں پتا کہ کس کے ہیں، مگر یہ صرف پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ابھی نام آتے رہیں گے. یہ فار ایگزامپل یہاں پہ کہ بے تاشا ابھی آیا نہیں تھا تو پہلے ہی جو یہاں پہ اس کو پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے تو یہ فیصل باڈا صاحب نے، انہوں نے ابھی یہ خبریں آئی نہیں تھی کیونکہ کافی سارے جو لوگ تھے، یہ جو اس کا طریقہ کار تھا، ان کو ای میلیں بھیجی گئی کہ جناب یہ آپ کے نام جائیدادیں ہیں، کیا آپ کنفرم کرتے ہیں اور آیا یہ آپ کی لیگل ہے، یہ آپ نے اپنے ساتھوں میں ڈکلیئر کی گئی بھی ہے کہ نہیں ڈکلیئر کی گئی. تو اس سے وہ جو ہے نا الارم بجنے شروع ہو گئے، گھنٹیاں کھڑکنی شروع ہو گئی. اور اس میں سب سے پہلی جو گھنٹی کھڑکی وہ فیصل باڈا صاحب کی تھی. انہوں نے اس کو ٹوسٹ کر کے نا سازش کا وہ ایلیمنٹ دیا، جس سے آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ یہ انہوں نے اپنے احساسوں میں، ان کا کلیم ہے، ابھی سن رہا تھا کسی ٹی وی پروگرام میں، وہ کہہ رہے ہیں میری ڈکلیئرڈ ہے بٹ ول سی، مگر ان کے اس ای میل سے تھوڑی سی شک پر میں مبتلا ہو گیا، باقی رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر دکھا بھی سکے پروڈیوسر صاحب کہ جناب خبر ہے کہ بخصوص میڈیا گروپس میں کوئی پروپیگنڈا ہونے کو ہے، کردار بھی عالمی طاقتوں سے جڑے ہوئے لیگز والے کھلاڑی ہیں. اس پروپیگنڈا کی ٹائمنگ چیک کریں کہ آزاد کشمیر کے ساتھ انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی کہ جناب وہاں پہ دیکھیں. اور پھر کہا کہ اس کے اندر ایک خاص پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے اور یہ فرمائشی گروپ ہے اور یہ جو ہے ایس آئی ایف سی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ پتہ نہیں کون ہے، پوری ایک سازشی ایلیمنٹ. تو ان کو یہ بتانا یہ ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے، اس کے اندر یہ دنیا بھر کے پراپرٹی لیگز کے اس کے اندر لوگ ہیں. نمبر 1 پہ بھارت ہے. بھارت میں 29,700 بھارتیوں کی، دبئی میں 65,000 جائیدادیں ہیں. ہم نمبر 2 پہ ہیں. تو نمبر 1 پہ انڈیا ہے. سو انڈیا کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے. انہوں نے فیصل باڈا صاحب کو بھی انڈیا کے خلاف اور فیصل باڈا کے خلاف کھلا دیا. بظاہر ایسا لگ رہا ہے. سنتے جائیں. بھارت ہے، پھر 19,500 برطانوی شہریوں کی دبئی میں 22,000 جائیدادیں ہیں. اس کے بعد 8,500 سعودی شہریوں کے دبئی میں $60 ارب کی ان کی جائیدادیں ہیں. 16,000 جائیدادیں ہیں. پھر اس کے بعد اگر اسی تفصیلات پڑھ دیں آپ بھی مجھے کہ جائیدادوں کا ڈیٹا، یہ سسٹم یہ ہے کہ واشنگٹن کی ایک این جی او نے ناروے کے فائنینشیل آؤٹ لک T24 کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے. بالکل. اور پھر جائیدادوں کا یہ جو ڈیٹا ہے یہ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نامی ایک تنظیم ہے، اس کے ساتھ شیئر کیا گیا. پھر وہاں سے آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے 6 مہینے کے ایک باقاعدہ طور پہ تفتیشی پروجیکٹ پہ کام کر کے جائیدادوں کے جو مالکان تھے ان کا پتہ لگایا ہے. اس تفتیشی پروجیکٹ میں عامر صاحب 58 ایسے ملک ہیں جن کے 74 میڈیا کے جو ادارے ہیں، وہاں پر جو لوگ، جو رپورٹرز ان سے منسلک ہیں، انہوں نے اس کے اندر اپنا کام کیا ہے. اور کم سے کم کسی کی ایک جائیداد بھی ہے نا عامر صاحب، وہ سزا یافتہ مجرم ہو، مفرور اور سیاسی شخصیات، ان تمام کا جو ہے نا وہ پتہ لگایا گیا.